حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں ایک عابد ہیں اور دوسرا عالم۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باتیں بھی بڑی پیاری ہوا کرتی تھیں۔ آپ تو سب جانتے ہیں محبوب کی تربیت یافتہ وہ لوگ تھے، آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجئے آپ کی باتیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام اجمعین کے گروپ میں یہ بات چھڑ نکلی کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی ہیں، ایک عابد ہے جو رات کو شب بیداریاں کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں اور لمحہ بلمحہ اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جبکہ دوسرے عالم ہیں وہ جسٹ فرض جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں اور باقی اپنا سارا ٹائم دین کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام اجمعین کے گروپ میں سے آدھوں کا یہ خیال تھا کہ عابد کو فضیلت حاصل ہے، جبکہ دوسرے گروپ کا یہ خیال تھا کہ عالم کو فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، کیسے نصیبوں والے لوگ تھے، محبوب کا دیدار، اللہ اکبر، ان کی صحبت، اللہ اکبر۔ بہرحال جب ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو پھر، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہے۔ اب یہاں پہ پھر آپ سنیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، عام بندے پر نہیں۔ عالم کی فضیلت عام بندے پر نہیں، عابد پر ایسی ہے جیسے میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ اگر یہ بھی فرما دیتے کہ صحابی پر تو بھی بڑی بات تھی، اور انبیاء میں سے بھی اللہ نے امام الانبیاء بنائے، بڑی شان تھی۔ لیکن دیکھیے کتنا فرق بتایا کہ عالم اس کی فضیلت ایسی ہے گویا مجھ محمد کی تم میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ تو آپ بھی خوش نصیب ہے علم کے لیے بیٹھے ہوئے اور دین کا علم حاصل کرنے کی، اور صحیح مستند بندوں سے آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اور ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب عبادات کی جاتی ہیں اور علم کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی دی جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی ضروری ہے عبادت کرنا، لیکن علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض پہلے ہوتے اور نوافل کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی حدیث طیبہ کا اگلا حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان والے یعنی آسمانوں والے اور زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر رحمت بھیجتی ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو دعا چاہیے، ہر ایک کو رحمت چاہیے، تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے علم کی طرف آنا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دعا کریں گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ تھی۔ ابھی مسلم شریف کی حدیث طیبہ آپ کو سنانے لگی ہوں، یہ سنن دارمی میں اور دوسری بکس میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے، لیکن خوب غور کر لیا کرو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو ہمیں بڑا محتاط ہونا ہوگا آج کے دور میں، اور فتنوں والے کسی عالم کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ ہماری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر جو دراڑیں بڑھائے گا ہم نے اس کی بات نہیں سننی، کیونکہ لڑانا شیطان کا کام ہے اور محبت کا پیغام دینا اور محبت کرنا یہ رحمان کا کام ہے۔ تو میں آپ کو ضمناً یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جب ہم پیٹ کے لیے، کھانے کے لیے ایک نمبر چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمیں روح کی غذا کے لیے بھی ایک نمبر چیز کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ 20ویں پارے کے مضامین سنتے ہیں، ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ بہت ہی سمجھانے والے انداز میں اپنی جلالت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو آسمانوں کو، دیکھو زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا، پھر آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے،
زمین کو کس نے مقام قرار بنایا، رہنے کی جگہ بنایا؟ ذرا دھیان تو دیں، زمین کے نیچے کیا ہے؟ سارا پانی، اور پانی کے اوپر اتنی بڑی بلڈنگز، یہ کس نے یہ ساری طاقت دی ہے؟ اللہ نے۔ اور اس کے درمیان میں یہ جو دریا ہے اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ ہے۔ اب مبتلائے مصیبت، جب ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کون ہے جو ہماری سنتا ہے؟ کون ہے ہماری دکھوں کا مداوع کرتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر فرمایا دیکھو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حقیقی رزق تو وہی دیتا ہے نا۔ اب یہ غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو یہ کہتے ہو رازق اللہ ہے، تو آپ یہ کمانے کے لیے باہر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو باس ہوتے ہیں یا مالکان ہوتے ہیں ان کے پاس پھر کیوں جاتے ہو؟ دیکھیں، رازق حقیقی اللہ ہے، ہمیں اس فرق کو بھی سمجھنا ہوگا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی قاسم نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام اجمعین بھی ان کے پاس جاتے تھے، بارش کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا انہی سے فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور حقیقی رزق وہ دیتے ہیں، اور یہ چیزیں تو ہم لوگوں کو محنت کا تو حکم دیا گیا ہے نا، یہ درمیان میں سبب بن جاتے ہیں، وسیلے بن جاتے ہیں، یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو یہ سارے سوالات اٹھا کے اللہ نے ضمیر کو جگایا، یعنی اے عقل کے اندھے انسان جاگ جا، جاگ اور اللہ کی طرف آ جا۔ اور پھر بڑے دھیان سے اللہ نے فرمایا کہ انسان تو زمین پر بھی چل، ہم لوگ بھی سیر و تفریح کے لیے تو جاتے ہیں لیکن ماز انجوائے کے لیے، فرمایا جاؤ، ضرور جاؤ۔ دیکھو باغی لوگوں کا انجام بھی تو دیکھا کرو، انہوں نے جب بغاوت کی تو کس طرح وہ نیست و نابود ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ پھر آیت 80 میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو آپ پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ تو یہاں اصل میں مراد کیا ہے کہ جو عقل کے اندھے لوگ ہوتے، جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے، حق کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے۔ اسی طرح فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس لیے تو فرمایا رحم اللہ کے قبروں کے اندر سنتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال قبروں کے اوپر جا کے ہم لوگ جب کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ سنانا وہ بھی اللہ کی ایک شانوں میں سے بہت بڑی شان ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز اور جو منو مٹی کے نیچے ہو وہ ہمارے سلام سن سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا، اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سنتے ہیں لیکن ان کا جواب ہم نہیں سن سکتے۔ تو یہاں پہ اصل مراد یہ ہے کہ جو حق کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں وہی لوگ دلوں کے مردہ، کانوں کے بہرے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس بھی تو دیکھیں، وہاں پہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک بھی کی، لیکن ابو جہل جیسے لوگ جنہیں کچھ نظر نہیں آیا، وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ یہی تو لوگ تھے۔ پھر سورہ قصص کی ابتدا ہوتی ہے۔ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قصے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، قارون کا قصہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص کی ابتدا میں ہی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور فرعون کا ذکر ہے۔ یہاں اس مرحلے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا قانون دیکھیں موجود تھا، ماحول کیسا تھا، لیکن اس ماحول میں ایک عورت آسیہ جو زوجہ ہے فرعون کی، اس نے کہا اسے قتل نہ کرو، یہ میری اور تیری یعنی فرعون کی آنکھ کی ٹھنڈک کیا ہو سکتا ہے، یہ ہمیں نفع پہنچائے اور ہم اس کو بیٹا بنانے، اور انہیں شعور دیکھے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرماتا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانیت کی 4 بڑی خواتین میں آسیہ زوجہ فرعون کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ دیکھیں ایک عورت کے ذریعے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ آپ بھی سوچئے کہ اللہ نے عورتوں کو بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔
دنیا کی جیسے آبادی ہے مرد اور عورت پہ محیط ہے، ایک حصہ مرد کا اور دوسرا عورت کا، یعنی آدھی آبادی ہے عورتوں کی. تو اللہ کی جو شانیں ہیں اس آیت سے آپ کو سمجھ جائیں گی کہ اللہ نے کیسے بڑے بڑے کاموں کے لیے عورتوں کو بھی چن رکھا ہے. قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، دیکھیں باپ کا نہیں والدہ کا تذکرہ ہے، اور تاریخ نے یوحنز جو ہے غالباً ان کا نام بتایا ہے، ان کے دل میں الہام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دو. ماں کہتے ہیں بڑی نازک ہوتی، کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیے ماں سے یہ کام لیا گیا، ماں کے دل میں یہ ڈالی. ماں کے دل میں حالانکہ محبت زیادہ ہوتی ہے، دل مضطرب تو یقیناً ان کا ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے ڈھارس بھی بندھائی. کیسا خوبصورت انداز تھا کہ ماں کے دل میں ڈالا کہ وہ دریا میں ڈالے. ہے نا خوبصورت بات کہ بڑے سٹیپس عورت لے سکتی ہوتی ہے لیکن پازیٹیو. تو یہاں پہ اللہ کی یہ بھی شان نظر آتی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، ان کی ڈھارس بندھائی، اور یہ اتنا بڑا کام ان سے لے لیا. اور پھر آیت نمبر 11 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو دودھ پلانے کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ کسی کی طرف منہ نہیں لگاتے. دیکھیے یہاں پہ بھی ایک بڑی محبت کی بات ہوتی ہے. ہاں، اور پیچھے جو ایک تذکرہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک بہن کا کردار تو دیکھیں کہ جب سمندر کے حوالے کیا جاتا ہے تو ڈیوٹی کے لیے بہن کو چوز کیا جاتا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی اس وقت موجود تھے، لیکن کون ڈیوٹی دے رہے؟ ایک بہن، چھوٹی سی بچی. اور فرعون کے جو تھے چیک کرنے والے سپاہی جس کو کہہ سکتے ہیں، یا سراغ رساں تھے یا جاسوس تھے، وہ بڑے ماہر تھے. اب اتنے ماہروں کے اندر ایک عورت کا، اور وہ بھی ایک بچی کا، اپنے بھائی کی حفاظت کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچ جانا، تو دیکھیں یہ بھی ایک عورت کے اندر کی ایک صلاحیت ہے جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے. اور قرآن کریم پڑھی لکھی عورتوں کو اسی وجہ سے تو کھینچتا ہے. اب ایک بچی وہاں جاتی ہے انجان بن کے، بچہ رو رہا ہے، تو دیکھیں جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، دودھ نہیں پی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن بہن کچھ بھی نہیں کہتی کہ کیوں ایسا کر رہے ہو. ایسا ہوتا ہے نا ظالموں، چھوڑو کیوں میرے بھائی کو ایسا نہیں، بالکل انجان بنی ہوئی بیٹھی رہتی ہیں. اور پھر جب وہ دودھ نہیں پیتے، آخر میں جا کے بتایا کہ ایک عورت ہے جس کا مجھے علم ہے. تو یہ بھی تو اللہ نے کیسی تدبیر فرمائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی ماں کے گود میں آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے. وہ دودھ پلاتی ہیں اور پھر دے جاتی ہیں، وہ بھی مطمئن ہیں. اور دوسرا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو دین کا کام اپنے گھر سے کھا کے کرتے ہیں ان کی زبانوں میں اللہ تاثیر بھی دے دیتے. رازق دیکھو اللہ ہے. تو یہاں پہ 3 اہم کام تھے جو عورت سے لیے گئے، اور اللہ کی تدبیریں دیکھیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے. بہرحال جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک مظلوم کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسے ہوتا ہے کہ وہ الٹا گلے پڑ جاتا ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے. پھر ایک بندہ دور سے دوڑتا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا سن کے آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے. یہاں سے ضمن ایک اور بات بھی بتا دوں جو اس آیت میں موجود ہے کہ جب قتل ہوا دانستہ نے نادانستہ ہوا، ایک بندے کو بچانے کے لیے وہ مکہ مارا تھا، فسٹ مارا تھا، پھر بھی انہیں احساس ہوا اور کیا دعا کی، مولا کریمہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، سو تو مجھے بخش دے. پھر اللہ نے معاف بھی کر دیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے جاتے ہیں. وہاں ان کے ایک اور خوبصورت انتظام دیکھیں، وہاں بھی عورتوں کا ایک اہم کردار دیکھیں کہ 2 لڑکیاں وہاں کھڑی تھی، سارے پانی پلا رہی تھی اپنے مویشیوں کو. انہوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے آپ اس طرح کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں، تو جب تک یہ سارے چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے ہم اس وقت تک اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے. آپ نے ان خواتین کی مدد کی. اب یہاں سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی کہ اس طرح جمگھٹے کے اندر عورتیں حیا والی نہیں آیا کرتی، وہ سائڈ پہ انتظار کر لیتی ہیں، اور اللہ اس طرح اسباب پیدا کر سکتا ہے ہمارے لیے بھی. انہوں نے مدد کی ان کی.
اب وہ کیسی غیرت مند عورتیں تھیں، قرآن کریم نے ان کا چال ڈھال، بولنا چالنا وہ بھی نوٹ کیے. آپ جب یہ اندر سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح خوبصورت انداز ہے عورت کا، چلنے کا بھی، بولنے کا بھی، لیکن حیا والا، غیرت والا، روح والا. تو بہرحال عورت کس انداز میں نرم دل بھی ہوتی ہے، رہنما بھی ہوتی ہے. ان لڑکیوں نے گھر جا کے اپنے والد سے اس اجنبی کا ذکر کیا، اور والد کو اپنے بیٹیوں پر اعتماد بھی کتنا تھا، تربیت جو اچھی تھی. ہم تو اندھا اعتماد کرتے ہیں اور بچیوں کو اپنے لڑکے جو دوست ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جو کہ احمقانہ بات ہے. بہرحال جا کے بتایا کہ اس طرح ایک اجنبی نے ہماری مدد کی ہے، اسے اجرت پر رکھ لیں، اسے پیسوں پر رکھ لیں. وہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ذریعے بلا بھیجا. ان کی چال ڈھال آپ پڑھیں گے تو آپ اپنی چال ڈھال کا بھی موازنہ کیجیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کروں گا، لیکن شرط ہے کہ 8 سال تک آپ اجرت میرے کام کا، اگر 10 سال کریں گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا. بہرحال ان کو بھی رہائش چاہیے تھے، اللہ نے بھی تو سبب بنایا نا، بہت پیارا سا. تو حیا والی آنکھیں تھیں، عزت والے انسان تھے، تو ان کی عزت والی جگہ بھی اللہ نے دے دی اور وہاں وہ رہنے لگے. جب پوری میعاد ہو گیا اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں، پھر آگ کی تلاش میں، تھوڑی ٹھنڈ ہوتی، بیویوں کا خیال ہر مرد کو ہوتا ہے. بہرحال وہ جاتے ہیں آگ کی تلاش میں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ جہاں پہ ان کو نبوت ملتی ہے، طور کے مقام پر. وہاں جاتے ہیں، نبوت بھی عطا ہو جاتی ہے. پھر عصا اور ید بیضاء کے معجزے بھی ہوتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ مولا کریمہ میرے اس مشن میں مددگار بنا، تو اللہ نے ایسا مددگار ان کی مدد فرمائی. تو اپنے محاسبے کے طور پر آپ بھی نئے فیصلے کیجیے. آپ بھی عورتیں ہیں، میجورٹی عورتوں کی ہے. اور پھر جو سن رہے ہوتے ہیں مرد جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عورتوں کی عظمت کو تسلیم کریں، لیکن حیا کا دامن نہ مرد چھوڑیں نہ عورتیں چھوڑیں. عورتوں کو اسپیشلی میں کہوں گی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. معاشرے کو پازیٹیو کرنے کے لیے بہترین ماں، بہترین بہن، بہترین بیوی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا، ویسے بھی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں تو عورتوں نے بڑے اہم کردار ادا کیے. بلکہ غیر مسلم بھی ابھی مانتے ہیں کہ بہترین معاشرے کے لیے بہترین عورت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر تم بہترین عورت دو تو میں آپ کو بہترین جنریشن دوں گا. یہ بھی تو ایک فلاسفر کا قول ہے. تو مردوں کو میں کہوں گی جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو حیا والی عورتوں کا انتخاب کریں، دینی عورتوں کا انتخاب کریں. اور ہم عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہم حیا کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اور پھر اس اہم مشن میں جو دین کا کام ہے، اس نئی جنریشن کو کامیاب بنانے میں بڑا ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت رول ادا کرے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج آپ نئے جذبے کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ قرآن کریم ہماری دیکھو کتنی شانیں بیان کر رہا ہے. اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کامیاب ہیں، کامیاب کرنے والی ہیں، تو آپ انشاءاللہ بولیے. بہرحال پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں دعوت حق کے لیے. اور وہاں بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں. جیسے فرعون نے کہا تھا اپنے اس کاریگر کو کہ تم بلند عمارت بناؤ، میں بھی ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کے خدا کو. ایسے گھٹیا باتیں ایسے غلط لوگ کرتے ہیں. تو اس سے ضمن یہ بھی بات بتا دوں کہ جب بھی کوئی نیک کام کیا جاتا ہے یا ابتدا کی جاتی ہے تو اگر اس قسم کے لوگ آ جائیں جو باتیں عجیب و غریب کرتے ہوں تو ہمیں اپنا حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق خوبصورت زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک بھی بات سنو، کوئی بھی بات سنو جو اچھی بات ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ. اور ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اچھی باتیں ہیں، ہو سکتے تم سے زیادہ وہ سننے والا بعمل ہو. اب دیکھیے اللہ کا انداز سمجھانے کا. اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس تھا اور قیامت تک چونکہ مخالفین ہوتے ہیں حق کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی جو نسبت تھی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی مخالفین کی نسبت زیادہ قوی، زیادہ سازشی اور مقتدر تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمایا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حالات خواہ کتنے کھڑن کیوں نہ ہوں، غلبہ آپ ہی کا ہے۔ اور پھر آپ کو ضمن یہ بھی بات بتا دوں کہ قرآن کریم میں بار بار یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن ہر مقام پر دوسرے مقام سے الگ انداز میں اور زیادہ عبرت اور سبق آموزی کو واضح کیا گیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ نے اپنی جو نعمتیں دے رکھی تھیں تمام لوگوں کو ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جنہوں نے ناشکری کی، جنہوں نے کفر کیا، ان کا بھی ذکر ہے کہ ان کا انجام کیسے ہوا، اور ڈیوٹی یہ لگا دی کہ آپ حجت پوری کر دیں اور آگے قبول کریں نہ کریں، اس میں آپ پریشان نہیں ہوں۔ اور پھر بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھانے کے لیے قارون کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی ایک سرکش آدمی تھا، اللہ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے ہوئے تھے کہ ایک طاقتور جماعت، ایک نہیں پوری جماعت، یعنی ایک بندہ نہیں، ایک پوری جماعت تھی جو خالی اس کی چابیوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ آپ خود اندازہ کیجیے، جو چابیاں نہیں اٹھا سکتی ہوگی، خزانہ کتنا ہوگا، خزانہ کتنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوتا ہے۔ جب اتنا آتا ہے مال، اس کے اندر غرور اور تکبر بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کا خوف ہو، حضرت عثمان جیسا جذبہ ہو، تو پھر یہی مال جنت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اس وقت بھی مال اور ابھی بھی جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف رشک والی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے انجام کو نہیں دیکھتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نعمت اور دولت کے بدلے میں جو آخرت کو تلاش کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ میں آپ کو آیات کے ترجمے بھی ساتھ ساتھ سنا رہی ہوں۔ تو جس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے علم اور مہارت پر ناز کے، تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے قوموں میں اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے مالداروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سادے لفظوں میں سمجھا دوں، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جب مال مل جاتا ہے تو کہتے ہیں ہماری محنت، اگر کسی بلند عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنے علم پر نازاں ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہا یہ اللہ کے نعمتوں میں سے، احسانوں میں سے احسان ہے کہ جو اس نے ہم پہ کیا ہے۔ دیکھیں اس کے احسانات بے حساب ہیں۔ اگر مجھے بولنے کا یہ نہ دیتا تو میں کیا بول سکتی تھی؟ اگر آپ سننے والے نہ ہوتے تو میرا علم کدھر جاتا؟ یہ بھی احسان ہے، اور علم دینا یہ اس کا فضل ہے۔ اسی طرح رزق دینا یہ اس کا بھی احسان ہے۔ جب وہ رزق دے نا تو ہمیں رازق کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ اور ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی اپنی شان ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو زیادتی اور کسی کو کمی بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ دولت کی خصوصی طور پر فراوانی، اسی طرح طاقت کا زیادہ ہونا، یہ دیکھیں یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل جو لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ سارے کا رزلٹ یہ ہے کہ رزق اچھا ہے اگر اس کی راہ پہ خرچ کیا جائے، جو اللہ کے زیادہ قریب کر دے۔ دیکھو رزق بھی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اگر ہوگا تو ہم لوگ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، دین کا بہترین کام کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں دوسروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس سے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی رزق ہمیں اللہ سے دور کر دے تو یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک لمحہ رک کے سوچا؟ یعنی کوئی چیز ذاتی طور پہ بری نہیں ہوتی، بس اس کا استعمال اس سے اچھا یا برا کر سکتے ہیں۔ اگر رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اچھے کاموں میں لگائیں گے تو جنت ملے گی۔ اگر یہی رزق دنیا کی ناموری کے لیے آپ بیلیں جیسے دی جاتی ہیں لوگوں کے اوپر وارے جاتے ہیں اور شراب نوشی اور یہ غلط کام کریں گے تو انجام بھی خراب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی سورہ عنکبوت، سورہ مبارکہ، عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔
اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قرآن کریم نے دیکھیے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اور پھر آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں اپنے والدین کی بھی اطاعت نہ کرو۔ سب سے قریبی رشتے تو والدین کے ہی ہوتے ہیں نا۔ اگر وہ غلط کام کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف کریں گے تو پھر اطاعت فرض نہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق خواہ وہ کوئی بھی ہو، دیکھیں خواہ وہ کوئی بھی ہو، رسول اللہ نے کتنی اچھی رہنمائی فرمایا کہ خواہ کوئی بھی ہو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آیت 14 میں ایک دفعہ پھر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سالہ تبلیغی زندگی اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر بھی آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا کہ انہوں نے کس طرح حکمت کے ساتھ دیکھیں ہر کام حکمت سے ہی ہوتے ہیں نا، بتوں سے جان چھڑائی، بتوں کی عبادت سے جان چھڑائی، کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی؟ ایک سونے رب کی عبادت کرو۔ اور دیکھیں اللہ ہر ایک کو نواز رہا ہے، آپ اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایک اللہ کا ہم سب کے ساتھ رویہ ایسا ہے جیسے ہر ایک کو لگتا ہے صرف میرا ہی اللہ ہے، اور ہم لوگوں کا ایک اللہ ہے، اور ہمارا ایک اللہ کے ساتھ کیسے غلط رویہ ہے، جیسے بہت سارے استغفر اللہ ہے نا، ایسی بات۔ ایک اللہ کا رویہ ہم سب کے ساتھ، ہر ایک کو لگتا ہے وہ میرا ہے، اور ہمارا ذرا سوچئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ مختلف انبیاء کے قصے بتائے گئے اور مختلف جو قومیں تھیں جنہوں نے بہت ساری برائیاں کی تھیں، اسپیشلی حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ تو جس طرح وہ لوگ غرق ہو گئے، ابھی بھی غرق کیا جا سکتا ہے، تو اپنے بچوں کو غلط چینل سے بچائیے۔ مجھے ہر لمحہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو غلط چینل سے، غلط موبائل کی ویب سائٹوں سے بچاتے رہیے، کیونکہ غلط ویب سائٹیں دیکھیں گے، پھر یہ مصلی نہیں بچھائیں گے، پھر یہ غلط کام کی طلب کریں گے۔ تو اس سے پہلے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، ٹائم پہ ان کی شادیاں کر دیں اور غلط چیزوں سے بچا لیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، مختلف سرکش قوموں کا تذکرہ کیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ کتنا سونے انداز میں کہ اللہ نہیں ظلم کرتا، اللہ بس پیار کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ لیکن جب کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے، کبھی بچے کو دیکھا ہے ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے پھر ماں بھی تو مجبور ہو جاتی ہے۔ ہمارے بابا جی جو فرماتے تھے کہ ایک جرم جو میرا ماں پیو ویکھے تو عمر ساری منہ نہ لاوے، تے لکھ جرم میرا مالک ویکھے تے 100 پردے پائے ہو۔ کتنا خوبصورت انداز میں آپ بھی اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو اللہ سے ضرور پیار آئے گا۔ 41 آیت جو قابل توجہ ہے، فرمایا ان کے عقائد کو جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو مددگار بناتے ہیں، کیسے سونی مثال دی، مکڑے کے جالے جیسے۔ وہ جالا، وہ گھر سب سے کمزور ہے۔ جانوروں میں دیکھیں، پرندوں میں دیکھیں، نیسٹ میں دیکھیں تو سب سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن فائدہ کون حاصل کرتا ہے، نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل والے ہوتے ہیں۔ تو عقل والے لوگ کدھر جاتے ہیں؟ اپنے اللہ، اس کے رسول اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوتے ہیں۔ اور میں ضمناً یہ بھی بتا دوں، غیر مسلم کتنے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، دیکھیں مسلمانوں کی نسبت ہم لوگ زیادہ اچھے کام کرتے ہوتے ہیں،
इखलाकियात हमारी देखें, यहाँ लोगों के साथ डीलिंग देखें तो हमारे बहुत अच्छे काम हैं मुसलमानों की निस्बत। तो मैं उनको भी यही मकड़ी की जाली की मिसाल देती हूँ कि ऐसे हैं आप लोगों का भी, क्योंकि अजर तो इतना नहीं ना मिलेगा। और फिर ये भी सवाल होता है कि अल्लाह क्या अजर ज़ाया करता है? नहीं, अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता, भले मुसलमान हों भले गैर मुस्लिम हों। तो एक छोटा सा सवाल मेरा भी आप लोगों से ये होता है ये कि जब किसी के पास बहुत इल्म हो लेकिन कमरे इम्तिहान में कौन बैठता है? आप मुझे बताइए। वही ना जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? ला इलाहा पढ़ने से। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तब आप कमरा इम्तिहान में जाके बैठेंगे। फिर आपने छोटी नेकी की होगी, बड़ी नेकी होगी, अल्लाह उसका अजर देगा। और रहा मसला कि आपका अजर ज़ाया, वो अल्लाह नहीं ज़ाया करता। आपने दुनिया के लिए किया, दुनिया के अखलाकियात के लिए सब के लिए किया, तो अल्लाह आपका मकाम फिर दुनिया में इज्जत की सूरत में देते हैं। अब देखें, आप लोगों ने मेहनत की तो अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी। और जब हम मुसलमान, जो हमारा काम था, जो हमारे रसूल अल्लाह का तरीका था, हमने जब छोड़ दिया तो हमें अल्लाह ने दुनिया में जलील करके रख दिया। और मेरा ये भी ईमान है इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर मोमिन नए जज्बे से उठेंगे, हर बुराई को छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानते हुए नए जज्बे से मैदान अमल में आएंगे और फिर छा जाएंगे। फिर दुनिया में भी अजर पाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिकुल्लि हर्फिन मिनल क़ुरआनि हलावह व बिकुल्लि जुज़इन मिनल क़ुरआनि जज़ाअ। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वरफ़अना बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन या अज़ीज़ु या मन्नान। अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआन लना फ़िद दुनिया क़रीना व फ़िल क़ब्रि मूनिसा व अलस सिराति नूरा व फ़िल जन्नति रफ़ीक़ा व मिनन नारि सितरन व हिजाबा व इलल ख़ैराति कुल्लिहा दलीला व इलल ख़ैराति कुल्लिहा दलीला फक्तुबना अला التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا
لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مسهل الأصعاب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين، توكلنا عليك يا رب، توكلنا عليك يا رب، توكلنا عليك يا رب، ونفوض أمورنا إليك، ونفوض أمورنا إليك، ونفوض أمورنا إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا سنایا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما رمضان المبارک کی ان پیاری بابرکت گھڑیوں میں یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہماری خطائیں کوتاہیاں غلطیاں گناہ یا اللہ ان کو درگزر فرما معاف فرما پس پردہ ڈال دے یا اللہ جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں یا اللہ اس میں اخلاص نصیب فرما اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہم نے جو یہ خدمت کی یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً عقیدتاً پیش کی یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارا پڑھنا سنانا یا اللہ قبول و منظور فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نیکیوں کے قریب کر دے یا اللہ ہمیں ہر دم ہر وقت نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں برائیوں سے دور کر دے یا اللہ ہمیں برائیوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح مشرق و مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں یا اللہ ہمیں اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح گندا کپڑا دھل کر صاف ہو جاتا ہے ہمارے دلوں سے بغض حسد کینہ نفاق یا اللہ یہ جو بیماریاں دلوں کی ہیں ان کو اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کی نسبت سے یا اللہ پاک صاف کر دے یا اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلا اس راستے پر چلا جس پر جو لوگ چلے تو نے ان پر انعامات فرمائے اس راستے سے بچا جو شیطان کا راستہ ہے اس راستے سے بچا جس پر جو لوگ چلے تو ان پر غضبناک ہوا یا اللہ جو گمراہ ہوئے ہمیں ان کے راستے سے بچا یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ جان کنی کے عالم میں کلمہ طیبہ زبان سے ورد زبان ہو جائے زبان سے پڑھنا نصیب فرما دے یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا دے موت کی تکلیفوں سے بچا دے یا اللہ آسان موت نصیب فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا قبر کی تکلیفوں سے بچا قبر کے عذاب سے بچا قبر کو ہمارے حق میں کشادہ فرما دے یا اللہ قبر کو ہمارے حق میں کشادہ فرما دے تا حد نگاہ قبر کو کشادہ فرما دے یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دینا یا رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا قرآن کریم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ روزوں کی شفاعت نصیب فرمانا نمازوں کی تراویحوں کی قرآن کریم کی یا اللہ شفاعت نصیب فرمانا پل صراط سے گزرنا آسان فرمانا حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا اللہ قیامت کی شرمندگیوں سے بچانا قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ ہماری اخروی تمام منزلوں کو آسان فرمانا یا اللہ جنت الفردوس کا تم سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا یا اللہ ہمیں
جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، جہنم کے گڑھوں سے بچانا، جہنم کی گہرائیوں سے بچانا. یا اللہ ہم جہنم سے معافی مانگتے ہیں. یا رب ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں جہنم کی گہرائیوں سے بچا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلا دے. یا اللہ قرآن کریم سے محبت عطا فرما. قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی خدمت رمضان المبارک میں ہم نے کی ہے، ہمارے گروپ نے کی ہے، ہماری کافش و عطاء القرآن کے گروپ نے کی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرما. واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پہ یا اللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، اور ہم نے کوشش کی ہے، ہماری ٹیم نے کوشش کی ہے کہ یا اللہ تیرا پیغام دنیا کے کونے کونے میں جائے. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے. یا اللہ اس میں ریا کا کوئی پہلو نہ ہو. یا اللہ اس میں یا اللہ اپنی بارگاہ سے یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما دے. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے. اس میں کام کرنے والوں کا بھلا فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ساری نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، آخرتوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایک ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں یا اللہ برائیوں سے بچا، حسد، کینہ، نفاق، بغض سے بچا. یا اللہ آپس میں محبت کا جو درس ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے دلوں میں موجزن کر دے. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اداروں کو چلانا آسان فرما دے، لوگوں کی توجہ کو مبذول فرما دے، لوگوں کی توجہ کا محور اور مرکز بنا دے. یا اللہ دین کو آسان فرما دے، تو نے تو دین کو آسان کیا ہے. یا اللہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان فرما دے، اس کو سمجھانا آسان فرما دے، اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی بار بار زیارتیں نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. جو لوگ دامے درہمے سخنے قدمے یا اللہ ہمارے اداروں کی معاونت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جس حال میں بھی ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان کے حال پر رحم فرما، ان کے مال جان رزق عزت آبرو میں اضافہ فرما. یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں کشادگیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں کشادگیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے اداروں میں کشادگیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں کشادگیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں کشادگیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما. یا اللہ مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرما، تعلیمی ادارے بنانے کی توفیق عطا فرما، اسلامی تعلیمی ادارے بنانے کی توفیق عطا فرما، تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا نام لینا نصیب فرما، مسجد میں بیٹھنا نصیب فرما. یا اللہ اپنے دین پر چلانا آسان فرما. یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو کسی دکھ تکلیف مصیبت میں گرفتار ہیں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو اس سے نکال دے، ان کے لیے بھی آسانیاں فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے یا اللہ ان کی نیک جائز تمنا خواہشیں یا اللہ پوری فرما.
یا اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً اس پچھلے سال میں ہم سے اس دنیا سے ہم سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ وہ جو نیکی کا کام چھوڑ گئے ہیں یا اللہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما، ہماری اولادوں کو نیک کر، یا اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے، یا اللہ ان کو دین کے لیے، یا اللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دین سکھائیں، یا اللہ ان کو بھی تو قبول فرما لے، یا اللہ ان کے لیے دین کا کام آسان فرما دے، یا اللہ ان کے لیے پڑھنا سننا سیکھنا سکھانا یا اللہ آسان فرما دے، ہمارے بچے جو تعلیمی اداروں میں ہیں یا اللہ ان کی بھی کامیابی کے اسباب پیدا فرما دے، ان کے لیے دنیا کا علم سیکھنا بھی آسان فرما دے، اور دین کا علم سیکھنا جو ضروری ہے فرض ہے یا اللہ وہ بھی ان کے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ان میں سے جو چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی درجات بلند فرما، ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جو اس دنیا میں ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مسهل الأصعاب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين، توكلنا عليك يا رب ونفوض أمورنا إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.